بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے شرعی لحاظ سے جادو کا روحانی علاج۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اور ادعیہ نبوی سے علاج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت بھی ہے، لیکن دورہ حاضر کی اکثریت نے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے اور اس کی جگہ نام نہاد عاملین، جادوگروں، شعبدہ بازوں، ہپناٹزم کے ماہروں کے آگے اپنا ذان و تلمیذ کر کے اپنے ایمان اور اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹا کر ان کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے۔ ماں سوائے ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ رحمت الہی شامل ہے، وہی اس سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جھاڑ پھونک اور دعائیں فائدہ فوری نہیں پہنچاتی، مگر بات کی تہ تک جائیں اور اس کی وجہ تلاش کریں کہ کیا ہمارے اندر وہ یقین اور اعتماد اور بھروسہ ذات باری تعالیٰ پر ہے جس کے لیے ذات نے ہمیں صرف المخلوقات اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہم نے اپنے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا کر لیے ہیں جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور ہمارے پیشوا اور رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمودات الہیہ کی روشنی میں دی ہے، اور جس سے صحابہ اکرام نے اپنے اندر ویسے اوصاف پیدا کر لیے تھے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دعا کے زمرے میں شامل ہو کر فوری طور پر ذات باری تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت حاصل کر لیتا تھا، اور اس طرح وہ بیماری اور تکلیف فوری طور پر رفع ہو جاتی تھی۔ دوستو، یہاں ایک ہی مثال اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ علاقہ بن سار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے بعد واپس ہوئے تو ہم ایک عرب قبیلے میں پہنچے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ ایک بہت ہی اچھے شخص کے پاس سے آئے ہو، کیا تم کوئی دوا یا دم بھی جانتے ہو؟ ہمارے ہاں ایک مجنون بندہ ہوا ہے۔ حضرت علاقہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں۔ پھر وہ لوگ بندے ہوئے مجنون کو لے کر ان کے پاس آئے۔ چنانچہ حضرت علاقہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 3 دم صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھی، اور ہر مرتبہ پڑھائی ختم کر کے منہ میں تھوک جمع کر کے اس کے اوپر تھتکا دیا، اور اس طرح وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ ہے وہ حسن عمل جس سے ایک مجنون انسان 3 دن میں تندرست ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک ہم لوگ ہیں جو باعمل نہیں ہیں، ہمارا اعتقاد درست نہیں ہے، پھر بھی ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم فوری طور پر صحت یاب ہو جائیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ دعائیں، دم، تعویذات اور اعمال روحانی دراصل ایک قسم کی درخواست ذات باری تعالیٰ کے حضور پیش کرنا اور ان کی قبولیت کے ساتھ امداد الہی طلب کرنا، اور وہ طبیب صادق حسب حال مریض کے اعتقاد یعنی یقین کو آزماتے ہوئے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اب یہ بات اس مریض کے علاج کے اخلاص پر منحصر ہے کہ وہ اس کی رحمت کاملہ سے کس قدر عرصے میں فیض یاب ہوتا ہے۔ حفاظتی دواؤں، دم اور اعمال روحانی، اسماعیل الحسنہ اور آیات قرآنی سے دم کرنا جو کہ طب روحانی کا خاصہ ہے، اس کے لیے اخلاص بہت ہی ضروری ہے، چونکہ ذات ربانی ہی شفا بخشتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بازبان حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں ارشاد بانی ہوتا ہے، ترجمہ: اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تعالی شفا دیتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ اس بات سے ہی صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذات ربانی ہی شفا کا منبع ہے، اور اس کے بغیر کوئی شفا دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ دنیا جہاں آزمائش ہے، اس میں صرف مثبت پہلو ہی نہیں بلکہ ہر مثبت پہلو کے ساتھ منفی پہلو بھی موجود ہے، تاکہ انسان دونوں کے درمیان امتیاز کر سکے اور عقل سلیم سے کام لے کر ان میں فرق کو پہچانے اور حقیقی راہ کو پا کر صراط المستقیم کی راہ اختیار کرے اور اپنا علاج روحانی طب سے بصدق یقین و عمل سے کرے اور کروائے۔ جہاں تک طب روحانی کا تعلق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر مواقع پر دم،
جھاڑ پھونک ادویات سے خود بھی کام لیا ہے اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلہ پر حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے متعلق کچھ صحابہ کرام جھاڑ پھونک قرآنی آیات اور ادویات سے علاج کرتے ہیں تو اس پر نکیر بھی نہیں فرمائی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ذیل کی شرائط کو اس سلسلہ میں لازمی قرار دیا ہے۔ نمبر 1، صرف اور صرف قرآنی آیات اور ادویات سے ہی کام لیا جائے اور انہی نقوش اور اسی کلام کو پڑھ کر دم کیا جائے جو انہی آیات مبارکہ اور ادویات پر مشتمل ہوں۔ ناپاک جنتر منتروں سے بالکل اجتناب کیا جائے جن کے مطالب و مفاہیم بیکار اور توحید الہی سے دور کرنے والے ہوں اور ان میں شرکی الفاظ کے ذریعے گمراہی اور ضلالت کی راہ ہموار ہوتی ہو۔ جادوگروں کے حربوں اور شیطانی حربوں کی طرف راغب نہ کرتے ہوں، ذات باری تعالیٰ پر اعتماد، یقین اور توکل کو قائم کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو شفاء الامراض اور دفع السحر دل کی گہرائیوں سے سمجھتے اور جائز جانتے ہوں۔ اس کی وضاحت علامہ شکافی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، روحانی علاج صرف اسی صورت میں زیادہ مفید اور فائدہ بخش ثابت ہوتا ہے جب مریض کو اعتماد اور یقین کامل ہو اور شفا اور نجات کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات برحق کو ہی جانے، اس دم یا نقوش کو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور التجا کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انسان خواہ کتنا ہی کامل، ماہر ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا معالج کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے بے بس ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، اور بااختیار ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے شفا بخشے اور جس کو چاہے آزمائش میں مبتلا رکھے۔